ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 4 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال کہ عمر کن کاموں میں گزری۔ دوسرا سوال کہ جوانی جو انسان کا پرائم ٹائم ہے وہ کن مشاغل میں گزرا، یعنی جوانی کی توانائی کن کاموں میں صرف کی۔ تیسرا بڑا سوال کہ مال کہاں سے کمایا اور کن مصارف پر خرچ کیا۔ اور چوتھا اہم سوال کہ جو علم حاصل ہوا اس پر کس درجے میں عمل کیا۔ تو ناظرین اکرام، سوشل میڈیا کو اگر احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ اس دور کا عظیم فتنہ ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش اور لہو الحدیث ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ لہو الحدیث کیا ہے۔ ایسی بات یا ایسا کام، ایسا کلام جو آدمی کو اپنے اندر اس طرح مشغول کر لے، اس طرح مصروف کر لے کہ وہ ہر دوسری چیز سے غافل ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے ہٹا دینے والی ہو، اللہ کے راستے سے غافل کر دینے والی ہو اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے انسان کو غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی اس آیت کا پس منظر میں آپ سے بیان کروں گا۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود بڑھتی چلی گئی، پھلتی پھولتی چلی گئی، تو نضر بن حارث نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور بولا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے اور آج تک وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے تم سب کا بہترین فرد ہے، سب سے زیادہ سچا، سب سے بڑھ کر امانت دار۔ اور اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کیا کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا کچھ علم نہیں؟ ان الزامات میں سے کون سا الزام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس الزام کا یقین دلا کر تم لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روک سکو؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد نضر بن حارث مکہ سے عراق گیا، وہاں سے اس نے شاہان عجم کے قصے خریدے، رستم و اسفند کی داستانیں خریدیں اور اس نے واپس آ کر قصہ گوئی کی محفلیں مکہ مکرمہ میں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا سکے اور لوگ ان قصے کہانیوں میں کھو کر رہ جائیں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس پر مزید اضافہ یہ کیا، فرمایا کہ نضر بن حارث نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدیں، یعنی صرف قصہ کہانیاں نہیں جمع کیں بلکہ اس نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی خریدیں۔ جس کسی کے متعلق وہ یہ سنتا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اس پر اپنی ایک لونڈی کو مسلط کر دیتا اور اسے کہتا کہ اس کو خوب کھلا پلا، اس کو گانا سنا، اپنے ساتھ مشغول کر لے تاکہ اس کا دل محمد کی طرف سے ہٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریب قریب یہ وہی چال تھی کہ جس میں قوموں کے اکابر ہر زمانے میں ان چالوں سے کام لیتے رہے۔ وہ عوام کو کھیل تماشے کے نام پر، کلچر کے نام پر رقص و سرود میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ نہ کریں، انہیں ہوش ہی نہ رہے، انہیں محسوس ہی نہ ہو کہ کس طرح انہیں تباہی کی طرف، بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ نضر بن حارث کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قصے کہانیوں میں، گانے بجانے میں مشغول کر کے اللہ کی آیات سے دور کر دیا جائے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے قرآن کے احکامات سنانے نکلے تو دوسری طرف کسی خوشگلو مغنیہ کا مجرا ہو رہا، کوئی چرب زبان قصہ گو ایران کی، توران کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہا، اور لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں غرق ہو کر اس موڈ میں ہی نہ رہے کہ اللہ، آخرت اور اخلاق کی باتیں ان کو سنائی جا سکیں۔ ناظرین اکرام، آج کے لاؤ الحدیث نے بھی ہمیں کم و بیش اسی طرح جکڑ رکھا ہے۔ آج کا لاؤ الحدیث کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی راہ میں مسلسل رکاوٹ بن رہی ہیں؟ اس فیس بک کو دیکھیے، انٹرنیٹ کو، واٹس ایپ کو، ٹویٹر ہے، موسیقی ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز ہیں، یہ سب کے سب لاؤ الحدیث ہیں۔ یہ سب کے سب کس قدر تیزی سے میرا اور آپ کا وقت کھا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو پا رہا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے وقت کی قسم کھائی، اور یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور عظمت، یہ بات، یہ قسم اس پر دلالت کرتی ہے۔ وقت کی اہمیت کا، وقت کی قدر و قیمت کا ذرا غور کیجیے، اس حدیث میں کس قدر تاکید آئی کہ کل جب انسان سے اس کے وقت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 4 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال کہ عمر کن کاموں میں گزری۔ دوسرا سوال کہ جوانی، جو انسان کا پرائم ٹائم ہے، وہ کن مشاغل میں گزرا، یعنی جوانی کی توانائی کن کاموں میں صرف کی۔ تیسرا بڑا سوال کہ مال کہاں سے کمایا اور کن مصارف پر خرچ کیا۔ اور چوتھا اہم سوال کہ جو علم حاصل ہوا اس پر کس درجے میں عمل کیا۔ تو ناظرین اکرام، سوشل میڈیا کو اگر احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ اس دور کا عظیم فتنہ ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش اور لاہو الحدیث ہے۔ اپنے روزانہ کے اوقات کا آڈٹ کیجیے۔ ہمارا روزانہ کا کتنا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس نے ہماری نمازوں کو، ہمارے مسجد میں جانے کے عمل کو متاثر کر دیا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے ہمارا قرآن سے رابطہ کمزور کر دیا ہے۔ آج فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہم جتنا وقت دے رہے ہیں، کیا قرآن اور حدیث پر اتنا وقت لگ رہا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہر شخص اس حوالے سے اپنا احتسابی جائزہ لے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ہے۔
یعنی موت دنیا اور دنیا والوں سے کاٹ دیتی ہے، جبکہ وقت کو ضائع کرنا اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، اس کے ضائع کرنے سے ہمیں بچائے، ہمیں شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس طور کے لہو الحدیث کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کا صحیح فہم اور ادراک ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت اسلام پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ